السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل مفتی زین العابدین شاہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و ناظرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدہ تعالی رمضان المبارک اپنی تکمیل کو پہنچا. عید الفطر پاکستان والوں نے اور ہندوستان اور اس کے علاوہ دیگر کئی اسلامی ممالک میں ادا کر دی گئی ہے. رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ حضور کے سب غلاموں اور حضور کی سب کنیزوں کی طرف سے کی گئی تمام قولی, فعلی, عملی, بدنی, مالی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. آپ کے تمام صدقات, خیرات, زکوٰۃ, عطیات قبول و منظور فرما کر ہم سب کو دارین کا اجر و ثواب نصیب فرمائے. ناظرین, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے پورے ایک سال 365 دنوں کا اجر مل جائے, 365 دن نامہ اعمال میں اس طرح لکھے جائیں کہ اس نے گویا کہ پورا سال روزے رکھے ہیں, تو سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے, جو ہمارے چینل پر نئے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. ناظرین, یقیناً اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے پورے سال کا اجر و ثواب مل جائے اور اس کے نامہ اعمال میں یوں لکھا جائے کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں, اور حال یہ ہے کہ ہم پورا سال کھاتے رہیں, پیتے رہیں, مگر پھر بھی ہمیں پورے سال کا اجر و ثواب ملے, تو اس روایت کو بغور سنیے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1715. سیدنا حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام ستۃ ایام بعد الفطر, کہ جو شخص عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے, کانا تمام السنہ, تو اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ سے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو شخص ایک نیکی کرے تو رب ذوالجلال اس ایک نیکی کا اجر و ثواب اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے. یعنی جو شخص رمضان المبارک کے 1 ماہ کا روزہ رکھتا ہے اسے 10 ماہ کے روزوں کا اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو 6 دن شوال المکرم کے روزے رکھتا ہے تو اسے 60 روزوں کا اجر و ثواب ملتا ہے, یعنی 2 ماہ کے روزوں کا, 10 اور 2 ماہ یعنی 12 مہینے. تو ایک سال, پورے 1 سال کا اجر و ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو شخص شوال المکرم کے بھی روزے رکھ لیتا ہے. اور اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو اور یہ چاہت ہو کہ اسے صرف 1 سال نہیں بلکہ اسے پوری مدت کائنات, جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی, ہزاروں سال گزر چکے, ہزاروں سال, نہ جانے کتنے ہزاروں سال ابھی قیامت میں سفر باقی ہے, پھر کہیں جا کر قیامت آئے گی. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے پورا زمانہ, جب سے زمانہ تخلیق ہوا ہے جب تک رہے گا, اس کو اتنا اجر و ثواب ملا جائے کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو کہ اس بندے نے اول زمانہ سے لے کے آخر زمانہ تک روزے رکھے ہیں اور حالت روزہ کے اندر, حالت سیام کے اندر اس نے زندگی کو گزارا ہے, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت بنا لے. رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم کے جو 6 روزے ہمیشہ رکھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اجر و ثواب اتنا عطا فرماتا ہے جس طرح کہ اس نے پوری کائنات کے اول دن سے لے کر آخر یعنی اختتام تک اس نے روزے رکھے ہو. سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ, نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ثم اتبعہ ستتم من شوال کانا کصیام الدہر, کہ جو شخص عید الفطر کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہے, کصیام الدہر, وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کہ اس نے
پورے زمانے کے روزے رکھے، یعنی جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے جب تک کائنات باقی رہے گی تب تک۔ یہ احسان ہے، یہ کرم نوازی ہے، یہ محض اس کا فضل ہے۔ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اتنا اجر دیا۔ حرکت تھوڑی ہے، برکت کثیر ہے۔ اس عمل سے پیچھے نہ رہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے شوال المکرم کے 6 روزے ضرور رکھیں۔ اور یہ بھی بات عرض کر دوں، عوام میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عید کے دوسرے دن سے لے کر لگاتار 6 روزے رکھنا ہوتے ہیں، جبکہ فقہا، محدثین، مجتہدین اور ائمہ دین کے نزدیک اور ان کی تحقیقات کے مطابق اس طرح نہیں ہے، بلکہ کوئی شخص اس پورے شوال کے اندر روزے رکھ لیتا ہے، 6 روزے رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے 2 دن ناغے کے کر لیتا ہے، 4 دن ناغے کے کر لیتا ہے، 5 دن ناغے کے کر لیتا ہے، جس بھی انداز میں اس کو آسانی ہے، سہولت ہے، وہ جس بھی انداز میں جس بھی صورت میں 6 روزے اس پورے ماہ کے اندر مکمل کر لیتا ہے۔ خواہ آغاز میں 6 رکھ لے، خواہ اختتام میں 6 رکھ لے، خواہ درمیان میں 6 رکھ لے، خواہ اکٹھے رکھ لے، خواہ وہ ایک روزہ رکھ لے پھر ایک ناغہ کر لے یا ایک سے زائد ناغے کر لے، جس بھی طرح اس کو آسانی اور سہولت ہے، 6 روزے شوال میں مکمل کر لیتا ہے تو اس کو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عادت بنا لیتا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک گزرے رمضان کے بھی روزے رکھے اور اس کے بعد عید الفطر کے بعد شوال المکرم کے اندر بھی 6 روزے رکھے، تو رب ذوالجلال اس طرح اجر دیتا ہے کہ صیام الدہر، کہ جیسے اس نے اول زمانہ سے لے کے اختتام زمانہ تک ساری زندگی، سارا زمانہ حالت روزہ کے اندر گزاری ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو توفیقات عطا فرمائے کہ ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبوب سنت کو ادا کریں۔ یاد رکھیے، یہ شوال کے روزے رکھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، سنت اور مستحب ہے۔ اس وجہ سے جو روزے رکھے گا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اسے لان تان نہیں کیا جا سکتا، اس بنیاد پہ اسے تنگ نہیں کیا جا سکتا، اور اس بنیاد پر اس کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔